إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 28 اور 29 رجب 1434 ہجری کی درمیانی رات 8 جون 2013 اور ہفتے کا دن ہے. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 105 میں ہم سورۃ الانعام کی 4 آیات یعنی آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک ان کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ایصال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل سیکھیں گے، کیونکہ بعض لوگوں نے انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے امت کے اندر چند ایسی چیزیں پروپیگیٹ کر دی ہیں کہ آج ان چیزوں کے خلاف اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی بنیاد پر بولتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یعنی ان کا کوئی مردود مر جائے تو نہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اور اس بنیاد پر امت کے اندر ایسی رسومات ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جن کا کتاب و سنت میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا. جو چیزیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں ایمانداری سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر خواہ و بات اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث ان کو بری لگے یا اہل تشیع کو، میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور اسی سال ثواب کے کانٹیکسٹ میں تیجا یعنی قل کا ختم، پھر 10ویں کا ختم، پھر 40واں، اور پھر 11ویں شریف، پھر رجب کے کنڈے اور محرم کی شیرنی، اس قسم کے کئی ایک رسومات ہمارے سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے دین کا تقریباً حصہ بن چکی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اور یاد رکھیں کہ جو بھی رسم دین سمجھ کر اڈاپٹ کی جاتی ہے اس کے خلاف جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے. ہمارے اس معاشرے میں جو چیزیں دین نہیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اتنا مشکل ہے. مثال کے طور پر شادی بیاہ کی جو رسومات میں کئی ایک چیزیں جو ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں میں آ چکی ہیں ان کے خلاف کوئی بولے تو اس کو کہتے ہیں یہ فنیٹک ہے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے. اور جو چیزیں لوگوں نے دین سمجھ کر اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو آواز اٹھائے گا اس کی تو ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے، کیونکہ جو آواز اٹھانے والے ہیں وہ تو پھر تگڑے ہو جائیں گے، یہ تو دین کے خلاف بول رہا ہے. آپ سمجھ رہے شیطان نے کیسا جال بچھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو گفتگو انشاءاللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com اس پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو مسئلہ نمبر 74 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس ویڈیو بک میں ان تمام اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کا نام دیتا ہوں کہ ان کے بعد انشاءاللہ لوگوں کو درجنوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
بلکہ ایک ہی جگہ حق بات فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر موجود ہوگی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو بک کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 74، ایصال ثواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فقہی احکام و مسائل۔ مسئلہ نمبر 74، مسئلہ نمبر 74 کے نام سے ایصال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح فقہی احکام و مسائل، ایصال ثواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فقہی احکام و مسائل۔ آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات آئیں گی اور جو کریٹیکل احادیث تھیں ان کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ یہ تمام چیزیں ریٹن فارم میں درج ہے، نوٹس کی شکل میں۔ آج کے لیکچر میں جتنی احادیث آئیں گی ان کے انشاءاللہ میں ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بیان کروں گا، اور باقی احادیث جو ہوں گی صرف ان کے ریفرنس بیان کروں گا، نمبرز ٹائم بچانے کے لیے بیان نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا مجھ سے ای میل پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، mirza_95@yahoo.com یہ میرا ای میل ایڈریس ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے علاوہ جتنی اور احادیث ہیں ان پر ظاہر ہے کہ صحیح اور ضعیف کا حکم بھی لگتا ہے۔ بخاری اور مسلم پر امت متفق ہے کہ اس کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی احادیث میں بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوٹ کروں گا ان کی صحت کے اعتبار سے میں نے صرف وہ احادیث سلیکٹ کی ہیں کہ جن احادیث کو موجودہ دور میں دو بڑے حدیث کے علم کے جو ماہر ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی حفظہ اللہ، دونوں نے متفقہ طور پر جن کی صحت پر حکم لگایا ہے۔ اگر ایک کا بھی اختلاف تھا اور اصول محدثین پر وہ واقعی اختلاف بنتا تھا، وہ تمام روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کہ جی فلاں حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا جبکہ اصول محدثین پر وہ پکی ضعیف روایت ہے تو میں بیان نہیں کروں گا۔ کئی ایسی احادیث شیخ البانی نے اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے ان پر صحت کا حکم لگایا ہے، لیکن اصول محدثین پر پہلے 300 سال کے جو محدثین کے اصول ہیں ان پر وہ احادیث ضعیف ہیں، اس لیے ان کو میں بیان نہیں کروں گا، سکپ کر دوں گا۔ آج کا لیکچر دو پورشنز پر، دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ تعالی یہ 4 آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پورشن نمبر 2 میں 3 علمی پوائنٹس میں ایصال ثواب کے مسئلے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں، اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 118 سے 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ تعالی کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی، اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر، اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں، جن
پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، بسم اللہ واللہ اکبر، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھری چلایا کرتے تھے. اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. ان پر اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر. اور یہ مکی دور کی آخری سورت ہے. اس سے پہلے سورۃ النحل نازل ہو چکی تھی، اس کی آیت نمبر 115 میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حرام فرما دی تھی. اسی سے ملتی جلتی آیات پھر سورۃ المائدہ میں بھی آئیں، وہ آج ہمارے درس میں بھی ہیں. پہلی چیز مردار جو خود بخود اپنی موت مر جائے، دوسری چیز بہتا ہوا خون، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھی وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا جائے. تو وہ ہم بیان کر چکے. الا ما اضطررتم الیہ، ہاں مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ وہ الگ بات ہے، اس میں سے تم کھا سکتے ہو. وہ سورۃ النحل میں بھی موجود ہے اور باقی قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے پھر حرام میں سے اتنا کھایا جا سکتا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے کہ جس سے جان بچ جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، بغیر علم، علم کے بغیر. میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ جو بھی شخص علم کے بغیر بات کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس اور اس کے جذبات ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جذباتی لوگ ہیں اتنے ہی بے علم ہوتے ہیں. ان کو الف بے نہیں دین کی آتی ہوتی، لیکن اتنے جذبات کے ساتھ اپنے عقائد پر محکم ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حق پر کوئی ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے. بس جس طرح آباء و اجداد کو پایا، اسی تو شروع تو ہیں ہی ہیں، ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنی نہیں. جیسا کہ بہت بڑا قرآن و سنت کا عالم ہے کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت پڑھ رہا ہے، اس نے آج تک سنی نہیں ہے. ان ربک ھو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جو افراط و تفرید کا شکار ہے، اللہ کے علم میں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو. ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما كانوا یقترفون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے برائی کی سزا ان کو دے دے گا. وہ پا لیں گے اپنی برائی کی سزا ان قریب. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ، حرام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں، ان کو وحی کرتے ہیں، خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اے مسلمانوں وہ شیطان کے چیلے تم سے جھگڑیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے پوری امت کو.
کہ اگر تم نے بھی ان شیاطین کی پیروی کی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ کیا وہ جھگڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہی من گھڑت قصے خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح تم خود کرتے ہو، تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے، یہ مردار ہے، اس کو تو اللہ نے مارا ہوتا ہے اور وہ حرام، اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال۔ دیکھا کیسی پھکی دیتے تھے مسلمانوں کو وہ علم الکلام کی، جو یہ ہمارے بھی بعض لوگ جو ہے وہ عقلی دلائل رکھتے ہیں سامنے، تو عقلی دلیل پہ تو بہت زبردست بات ہے کہ جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کہتے ہو حرام، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو کہتے ہو حلال۔ تو اس قسم کے خیالات کے ساتھ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کی پرواہ مت کرو، اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب یہ بالکل کانٹیکسٹ واضح ہے ان آیات کا، بار بار ذکر آیا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ ان آیات سے دو رزلٹس ہمارے سامنے آئے۔ پہلا کہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر دیے گئے ذبیحہ میں سے کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام پڑا جائے۔ اب اسی سے چند لوگوں نے دلیل پکڑی کہ ہم بھی قرآن پکڑ کے پڑھتے ہیں اور پھر کھانے پہ پھونک مارتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے اس میں سے؟ اور کہتے ہیں نہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ 11ویں نہیں کھاتے اور جو رجب کے کنڈے نہیں کھاتے اور محرم کی شیرنی نہیں کھاتے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ یہاں پر کلام اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا اسم، اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے، اللہ کا ذاتی نام، بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی، بلکہ یہ پوری سورۃ الانعام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے۔ تو پہلی چیز بتا دی، اس میں یہ ثابت ہوئی۔ دوسرا، جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے، چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو۔ مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن اس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کعبہ نے اس کو ذبح کیا ہے وہ مردار ہے، حرام ہے۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ، اگر حلال چیز کو کوئی فاسق مسلمان، حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ کھانا حلال ہے۔ اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر موجود ہے۔ اسی آیت کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے اہل کتاب تھے، آج کے اہل کتاب اور ہیں، اس وقت کے اور ہیں۔ بھائی اس وقت بھی مشرک ہی تھے اہل کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرکوں میں فرق کیا ہے۔ بالکل اس طریقے سے ہمیں بھی کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ اپنے دماغ کا علاج کرائے جو یہ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں، ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا اور ان کے شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سمجھتے ہوئے صرف اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا۔ تو جو اہل قرآن ہیں ہمارے مسلمان، اگر ان میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح بدرجہ اولا جائز ہے۔ یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، جی بریلوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جی اہل حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان ظالموں سے پوچھیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ کو جو مسلمان ان سے بھی گئے گزرے؟ بس یہ مولویوں نے الٹا گیئر چلا دیا ہوا ہے فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لیکن یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ بعض صورت میں کافی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف گوشت کے لیے ذبح کیا ہے، صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ کا نام لیا، لیکن اگر وہ ذبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ہے تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا۔
لیکن یہ مسئلہ اس سے اجتہادن نکلتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اس کو ہم اجتہادن ناجائز سمجھتے ہیں، قطعی طور پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن جائز کسی صورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ بکرا یہ نیاز دوں گا، ہوگی تو اللہ کے نام کی، لیکن ان کو ثواب پہنچے، اس کی برکت سے مجھ سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، تو اب اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جو عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے تھا، لہذا اس کا یہ سارے کا سارا کھانا 100% حرام ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہاں پر ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے ریفرنس پر دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ کافی لمبی آیت ہے، لیکن اس کا کچھ پورشن میں نے اس میں نقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل احکام آئے ہیں، شریعت کے، یعنی اسلامی فقہ، اس کے فائنل احکامات۔ حرمت علیکم المیتۃ، یہ وہی جو میں نے کہا تھا سورۃ النحل میں بھی 4 چیزیں، یہاں پر 11 چیزیں حرام کی گئی ہیں، ان میں سے 5 کا ذکر ہم آج کے درس کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں کریں گے۔ حرام کر دیا گیا تم پر مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی لہو کا کھانا، خون ویسے پاک ہے اگر کپڑوں کو لگ جائے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پگ کا گوشت، سور کا گوشت۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ خنزیر کا نام زبان پر لے آئے تو زبان پلید ہو جاتی ہے، تو قرآن پاک میں ہے، اگر قرآن میں یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی، جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ شے بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام بولا گیا، ذبح کے وقت یا اس کے تقرب کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آئیں۔ پھر ایک اور چیز کا ذکر آیا، وما ذبح علی النصب، اور جو چیزیں بت کے تھانوں پر ذبح کی جاتی ہیں وہ بھی حرام کی گئیں۔ یہاں یہ ذکر نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر، بت خانے جہاں پر تھے وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں اس جگہ میں اگر بت ہے یا کوئی صاحب مزار موجود ہے، اس کے تقرب کا عقیدہ آ سکتا ہے۔ اگر صدقہ و خیرات ہی کرنا تو ادھر ہی کر سکتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ بھی آیت اس کے اندر آئی، دین کے تکمیل کی خوشخبری جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذوالحجہ کے دن، یوم عرفہ کے دن، 10 ہجری کے اندر، جمعۃ المبارک کے دن میدان عرفات میں یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل گیا کہ جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ KFC یا میکڈونلڈ، ان کے جو چکن کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم لگے گا؟ تو اس میں 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر تو مسلمان ملکوں میں KFC ہے یا میکڈونلڈز ہے یا اسی طریقے سے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے وہ حلال چکن استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں K&N's کا وہ چکن استعمال کرتے ہیں، حلال چکن، تو یہاں پر تو وہ کھانا بلا کراہت جائز ہے، حلال ہے۔ البتہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر اس چیز کی ایشورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ ذبیحہ کریں گے اور شک میں انسان رہتا ہے، وہاں پر قطعاً ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ ذبیحہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں اہل کتاب کے، وہ مطلقاً سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں حلال کر دیے گئے ہیں۔
اگر کوئی یہودی یا عیسائی دال پکا کر یا سبزی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو حلال ہے، کیونکہ اس میں ذبیحہ والا چکر نہیں ہے. ذبیحہ کے لیے اللہ کا نام ذکر کرنا، بسم اللہ واللہ اکبر، بہت ضروری ہے. تو غیر مسلم ملکوں میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. بعض ہمارے جدید سکولرز نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بڑا غلط مطلب بیان کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5507 نمبر حدیث ہے، 5507، جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نیو مسلمز ہیں، عرب ہیں، پینڈو جڈ لوگ ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے پاس گوشت ہدیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں، ہے مسلمان ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام اس پر لیا ہے یا نہیں لیا، ہم شک میں ہیں. تو کیا ہم ایسے لوگوں کا کھانا کھا لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھا لیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ بھی لیا تو ذبح کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ گیا، چاہے KFC آ گیا چائنا کے اندر، تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں. یہ یوسف القرضاوی صاحب کو یہ بہت بڑی اجتہادی غلطی لگی ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسلام میں حلال و حرام جو ان کی کتاب ہے، واقع یہ ہے کہ اس وقت امت لیول کی ان کی خدمت ہے، اور میں نے مسئلہ نمبر 69B میں ان کا پورا تعارف بھی کروایا ہے. آج کے دور کے بہت بڑے انٹرنیشنل اسکالر ہیں، ان کو یہ غلطی لگی تو انہوں نے اس حدیث سے سہارا لیا، حالانکہ یہ حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ انہوں نے کوٹ کی. یہ حدیث ہے نیو مسلمز کے بارے میں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کو زائل کرنے کے لیے اما عائشہ سے کہا کہ آپ شک زائل کرنے کے لیے ان کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، غیر مسلموں کا نہیں، مسلمانوں کا. اور بسم اللہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کھانے پر. لہٰذا یہ غیر مسلموں کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ہوگی، جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے، اس وقت تک ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اگر صرف گوشت ہے. البتہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت کی، تو اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا تب بھی وہ کھانا یا وہ صدقہ اور خیرات حرام ہو جائے گا. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے، اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہیں، اور جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مولا سے مراد دلی محبوب، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حدیث متواترہ ہے، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. یہ مشکل کشا والا مولا نہیں ہے، یہ وہی مولا ہے جو ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں. تو میں نے مولا علی سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5126، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو امت کو نہ بتائی ہو؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی بات تعلیم نہیں فرمائی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو. ہاں، مگر میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا. تو ابو طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا، اے امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتائیں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، کسی اور کے لیے ذبح کیا، کسی اور کے نام پر نہیں، کے لیے، عربی الفاظ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا. ہم اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کرتے ہیں لیکن ان کے تقرب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا تقرب ہوتا ہے
تاکہ مہمان نوازی کریں گے اللہ خوش ہوگا، تقرب بھی اللہ کا، نام بھی اللہ کا. قل اعوذ باللہ. اور اس معاملے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی، اتنی احتیاط فرمائی، اتنی احتیاط فرمائی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3313 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منت اور نظر مانی ہے کہ مقام بوانا پر جا کر کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. بعض روایتوں میں آتا ہے 100 اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال ان سے کیے. پہلا سوال، کیا مقام بوانا پر، اس جگہ پر جس پر تم قربان کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے، وہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ جاہلیت میں، اور نہیں پہلے، ابھی نہیں پہلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. کیوں پوچھا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر نظر دے تو لوگ کہ یہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے، انہوں نے فیض ہی چلتا پیا. پہلے پوچھا کہ پہلے تو کہیں بت کی پرستش اس جگہ پر نہیں ہوتی تھی، حالانکہ زمین ساری پاک ہے. کیوں؟ یہ ہے توحید کی سینسٹیوٹی جو پروفٹ نے انجیکٹ کی اپنی امت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال کیا، کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم، موحدین کے امام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اور 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ جو نظر تم اللہ کے لیے مانتے ہو اس کو تو پورا کرو، اور ایسی نظر کو مت پورا کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور ایسی نظر کو بھی پورا مت کرو جس میں تم عاجز آ جاؤ. مثلاً کوئی یہ منت مان لیتا ہے میں روزانہ 1000 نفل پڑھوں گا، تو عاجز آ جائے گا. تو ایسی منت کو توڑ دیا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ایسی منت یا ایسی نظر کا کفارہ پھر وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 مساکین کو کپڑا لے کر دینا ہے. یہ تینوں چیزیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آئی ہیں. اور اگر کوئی اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ مسلسل 3 روزے رکھے. تو آج یہ منت اور نظر میرا ٹاپک نہیں، اس پر میں آلریڈی 55 منٹ کی ایک گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 68 کے نام سے قسم، نظر اور منت کے صحیح احکام و مسائل، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کی روشنی میں. اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف جو 3 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورشن نمبر 2 جو کہ 3 اہم علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ ایصال ثواب، یا جس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں زندوں کی طرف سے فوت شدگان کی طرف نفع پہنچانے کا ذریعہ، اس میں سب سے اہم ترین عمل ہے مرے ہوئے لوگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا. یہ ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی نشانی بیان فرمایا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں. ریفرنس پر آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس 3 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو کہ ایمان والوں کے مرنے کے بعد جو آنے والے ایمان والے لوگ ہیں، یقولون، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے، ہمیں بھی بخش دے
اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، جو سابقہ مسلمان ہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اے اللہ ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ان گزرے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ الرحیم، اے رب ہمارے تو بخشنے والا ہے بے شک اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر فرض کی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدگان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اسی کی ترغیب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الذکر و دعا چیپٹر میں 6929 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمان آدمی کی وہ دعا جو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب وہ اپنے غیر حاضر بھائی، چاہے وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں موجود، وہاں پر موجود نہیں، اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ چیزیں عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اور فرشتوں کی آمین، فرشتے جو مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، معصوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایصال ثواب کا ذریعہ امت کے لیے خود ہی رکھ دیا دعا کی شکل میں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، اس کے سلام کا جواب دے۔ نمبر 2، اگر وہ مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 3، اس کے جنازے میں شامل ہو، یہ آ گیا ذکر، جنازے میں شامل ہوگا تو دعا کرے گا فوت شدگان کے لیے۔ نمبر 4، جب وہ دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور یہ پرٹیکولر دعوت جو ہے وہ نکاح کی دعوت، اس کو تو واجب قرار دیا گیا بخاری اور مسلم میں کہ جو ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 5، جب مسلمان چھینک میں اس کے جواب میں کہے الحمدللہ تو اس کو جواب دے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یرحمک اللہ کہنا یہ 5واں حق ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ حدیث۔ اب دیکھ لیں میرے لیکچر میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہوتی ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 باتوں کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تو صرف فرمایا کہ یہ حق ہے، وہاں پر 7 چیزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے، ان میں سے یہ 5 چیزیں بھی شامل ہیں جن میں یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا کرو۔ پھر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2199 نمبر حدیث ہے 2199 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، عام مسلمان نہیں، ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں 40 موحدین شامل ہو جائیں۔ اور اسی حدیث کو میں نے بنیاد بنا کر ایک لیکچر دیا ہے 25 منٹ کا، مسئلہ نمبر 8 کے نام سے، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور فرمایا 40 ایسے بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور وہ دعا، کئی دعائیں ویسے احادیث کے اندر آئی ہیں، لیکن ایک دعا جو کہ متفق علیہ ہے امت کے اندر، وہ آپ کے ریفرنس پر 4 نمبر پر ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1024،
اور سنن ابی داؤد میں 3201 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جنازے کی نماز میں: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، اور جو ہمارے حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے تو اسے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا، اور ہم میں سے جب کسی کو موت آئے تو اسے ایمان پر موت دینا. آمین. تو دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہے اور اس میت کے لیے بھی دعا. یہ تو ہو گیا جنازہ. بعض لوگ جنازے کے فوراً بعد دعا مانگتے ہیں، یہ دعا ثابت نہیں ہے. اصل دعا جو ثابت ہے وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3213 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر اس کی بخشش اور قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا کرو. اور یہ اس حد تک زبردست چیز ہے کہ کتاب الایمان چیپٹر میں صحیح مسلم میں سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان، اور چیپٹر ہے وہ کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس چیپٹر میں یہ حدیث امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا عمر ابن عاص نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو کافی نصیحتیں کی. ان میں سے آخری نصیحت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو. کیا مراد؟ کہ جب تم قبر پر رہو گے اور دعا کرو گے میرے لیے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو روک لینا ہے، اور بعض لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیں، صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ دعا کی برکت سے سوالات میں استقامت ہوگی. الحمدللہ. اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی. تشہد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1324 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ایک ترک میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا طاؤس رحمت اللہ علیہ جو شخص تشہد میں یہ دعا نہ پڑھے اس کو کہتے تھے دعا تو اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھ، کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری اور مسلم میں کہ درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، لیکن یہ دعا حکمن ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1324 نمبر: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے، عذاب قبر سے، 2 زندگی اور موت کے فتنے سے، اور 4 مسیح الدجال کے فتنے سے. ان 4 چیزوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دنیا میں بھی ہم نے تشہد میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور مرنے کے بعد مسلمان بھائی کے لیے اس کی قبر پر دعا کرنی ہے، قبر کے سوالات میں استقامت کی. ہاں جی، اب آ رہی ہے تعزیت کی دعا. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. خصوصاً انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ سوگ مناتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میت پر 3 دن کا سوگ ہے. صرف عورت 4 مہینے 10 دن اپنے خاوند کے لیے سوگ کرے گی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور سوگ یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا ہے یا نوحہ کرنا ہے، اس کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم میں. وہ انشاءاللہ کبھی ٹاپک الگ سے میں بیان کروں گا.
سوگ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکے گا، بلکہ محلے دار یا رشتہ دار اس گھر میں کھانا بھیجیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتا تھا گھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کی کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ ویسے تو بہت دعائیں ہیں ملی ہیں، لیکن ان میں سے پرفیکٹ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پرٹیکولر تعزیت کی دعا ہو، سوائے اس دعا کے جو صحیح مسلم میں آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2130 کتاب الجنائز چیپٹر میں، کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو وہ آتے ہیں کہنے دعا کرو جی، اور دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں. صحیح تو بڑی دور کی بات، ضعیف روایت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا، ان کو بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے ہوتے ہیں. تو تعزیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ بخشش فرما دے ابو سلمہ کی. یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے ہیں، میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیت کے لیے آئے تو اللہم اغفر لی محمد علی، یا کسی کا بھی نام، فلاں بن فلاں. ورفع درجاتہ، اور اس کے درجات کو بلند فرما. یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے، ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو. فی المہدیین، اس کے درجات کو بلند کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو ان کو مرتبہ ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما. وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور اے اللہ تو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو ورثاء ہے، بچ جانے والے لوگ، ان پر تو نگہبان بن جا. یعنی وہ مر گیا، اس کی جگہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اوپر فضل و کرم فرما. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف کر دے. دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے. وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور اسے بھی اے اللہ، اے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کو پالنے والے. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دے. یہ دعا کسی کے لیے جائے تعزیت کرنے کے لیے، اور یہ تعزیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی، ان کی جو بیوی تھی، یعنی جو بیوہ تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تعزیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لیے خلیفہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لیے نور سے بھر دے. یہ سارے کلمات ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اب تعزیت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں. اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے، لیکن جن جگہوں پر پرٹیکولر آیا اور جہاں پر تعزیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی، لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈیویجول دعا کرتا ہے، یہ نہیں کہنا کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں. ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈیویجول اپنی جا کر، تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن انڈیویجول دعا کرنی انفرادی طور پر. اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نص موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ نے تعزیت کرنی ہے، اس کے لیے دعا کر دینی ہے. اب یہاں پر چلتے چلتے ایک تحفتاً دعا میں آپ کو بتا دوں، اس کو تو یاد کر لیں. میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی. یہ ضمناً تحفتاً حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں 2127 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے، کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے، تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، ایمان والوں کی نشانی۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی بھی نقصان ہے، کوئی بھی نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کی طرف واپس چلی جائے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما، میرے صبر کی عوض یعنی کہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ میرا جو نقصان ہوا، ہم اللہ ہی کے لیے تھے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم 2127، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی، لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی، بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا؟ لیکن جب عدت کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا۔ ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہے، واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہے۔ اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اے اہل عراق تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، بے شک اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے، اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ام سلمہ وہ ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آ گئی، میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا کروں، تڑپ ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، اس میں ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے، جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے، واقعہ کربلا کی تاریخ 50 احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر، وہ بھی انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے، عربی میں آ چکا ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی اے لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ بنو امیہ کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالے ممبروں پر؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کیا اپنے ممبروں پر کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے، تم رسول اللہ پر لعنت بھیجتے ہو کہ علی پر لعنت اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تو محمد رسول اللہ تھے، تم اپنے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے۔ تو یہ واقعہ کربلا کے بھی 4 سال کے بعد 64 ہجری میں یہ فوت ہوئی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری والدہ۔ اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا، اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے 50 سال کے بعد، اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے، کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔
اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقی کی طرف گئے، بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر. اور اما عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان. وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی. یہ مردہ دفناتے وقت نہیں، یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے جی قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، قبر پہ جا کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. مسند المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے. جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس، لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے. اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے الادب المفرد میں، پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر. لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، تو یہ بات کرنا بدعت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد، اور امت کا اجماع ہے. یہ چند آٹے میں نمک لوگ، ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی. الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے، وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں. تو یہ چند علماء عرب نے یہ اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے. تو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256، وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی آ کر، سانس میرا پھولا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا؟ تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ سے نے کلیئر کیا، غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قربان جائیں جی اہل بقی کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا، کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے. تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں شہادت کی موت دی، اور روضہ رسول کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی ملی، دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں، مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی، میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر 8 ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2257. یہ 4-5 حدیثیں کٹھی ہیں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے. بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے ہی ہے دعا کی قبولیت کے لیے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں بھی شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں، بلکہ ان کو جانا چاہیے، مزاروں پر نہیں، قبرستان. کیونکہ اما عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی. وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے، جامعہ ترمذی میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں. زوار القبور, جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر امام ترمذی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اما عائشہ قبرستان جایا کرتی تھی. جامعہ ترمذی میں ہے کہ اما عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی. صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربیع الاول پر, مسئلہ نمبر 63 کے نام سے, 2.25 گھنٹے کا, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے احکامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے. یہاں آج محل نہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں, اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں, ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں, اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ عافیت کی ہے, دنیا اور آخرت میں عافیت. الحمدللہ. تو یہ دعا بھی یاد کر لیں, میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی. السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں وہ ضعیف روایت ہے. صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. علمی پوائنٹ نمبر 2, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے, زندوں کی طرف سے فوت شدگان کو دعا کے علاوہ کن کن چیزوں سے نفع پہنچایا جا سکتا ہے. اب آ رہی ہیں جناب کچھ کڑوی باتیں بھی. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 صحیح الاسناد احادیث, ویسے احادیث تو بہت ہیں لیکن اکثر ضعیف ہیں, جو بالکل ایگریڈ اپان 8 احادیث تھی وہ یہاں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سارا ایشو کلیئر ہو جائے. اس میں جو چابی ہے اصالہ ثواب کے لیے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4223 نمبر. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو سوائے 3 چیزوں کے کسی اور شے کا ثواب نہیں پہنچتا. مردے کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے, وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ. دنیا میں اس نے کوئی کام کیا تھا اور وہ صدقہ جاریہ بن گیا. مثلا اس نے پبلک پلیس کے اوپر کوئی پانی کا کولر لگوا دیا. میں نے پبلک پلیس لکھا ہے, لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں کولر لگانا ثواب ہے. پبلک پلیس کے اوپر لگوا دیا, یا مسجد میں کوئی صف بچھا دی, کوئی پنکھا لگوا دیا, کوئی بھی نیکی کا کام کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا. نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم کے آج 1200 سال ہو گئے ہیں, آج تک امت ان کی احادیث کی کتابوں سے نفع اٹھا رہی ہے. تو امام بخاری اور امام مسلم کے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں پہاڑوں کے برابر اجر پہنچ چکا ہے الحمدللہ, امت نے جو ان کے علم سے نفع اٹھایا الحمدللہ. اور ظاہر ان کو ثواب ملنا چاہیے, انہی کی محنت ہے, کسی اور نے نہیں ان کو بخشا, ان کی اپنی محنت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے. حالانکہ دعا کا تو نفع ہر بندے کا ہی پہنچتا ہے, اولاد کا ذکر کیوں کیا, یہ پرٹیکولر اولاد کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ جو اولاد کو درد ہے وہ مولوی کو نہیں ہو سکتا. جو آپ نے پیسے دے کے مولوی دعا کے لیے منگوایا ہے وہ تو پیسے لے کے دعا کر رہا ہے, اولاد کو تو درد ہے کہ میرے ماں باپ کا کیا بنے گا مرنے کے بعد. اور دوسرا وہ بھی تشریح صحیح ہے جو اگلی احادیث کر رہی ہیں. حدیث نمبر 2 سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3528 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. اس کی اولاد اس کی کمائی ہے.
یعنی اولاد اب جو بھی نیک امال کرے گی آٹومیٹکلی خود بخود اس کے نیک امال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا، چاہے وہ زندہ ہے مردہ، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، نیک اولاد کمائی ہے۔ کیوں دعا کی گئی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے امام بنا پرہیزگار لوگوں کا۔ یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے، مراد یہ کہ میری نسل میں میں پرکھ اور پیشوا بنوں ان لوگوں کا کہ میری نسل میں نیک لوگ آئیں، ان کا امام مجھے بنا۔ پھر اگلی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ بالکل مسئلے کو واضح کر دے گی۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح حدیث ہے 3660 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں مومن کے جب درجات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرا بیٹا تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کرتا ہے۔ اب اس کو نفع پہنچ رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، حالانکہ درجات انسان کے اپنے عمل سے بلند ہونا چاہیے۔ تو نیک اولاد کی صرف دعا نہیں بلکہ اس کے سارے اعمال، وہ اگر مرنے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، جو اعمال بھی کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ یا اللہ میں پہنچاتا ہوں، وہ خود بخود پہنچیں گے، کوئی ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1388۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو وہ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرور وصیت کرتی، لیکن اس نے وصیت کی کوئی نہیں۔ اب اس نے وصیت تو نہیں کی، تو اب میں اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا، ہاں، کوئی پیچیدگی نہیں اس میں، کوئی دوسری بات نہیں کہ آؤٹ آف کوشچن ہے، ہاں بھائی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلی حدیث جس کو لوگ ان حدیث کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے کہ جو منت کا پہنچتا ہے باقی نہیں، اس لیے میں نے منت کے بغیر والی روایتیں بیان کی ہیں۔ ہاں منت مانی ہو وہ تو بدرجہ اولا پہنچتا ہے، وہ اگلی حدیث ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث، 5ویں حدیث سنن نسائی میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا ہوا اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم والی بھی لے کر آئے اور ایک اور حدیث لے کر آئے۔ ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل واضح حدیث ہے کہ میرا باپ بغیر کسی وصیت کے فوت ہوا ہے، اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں۔ اب مجھے بتائیے، اس نے مجھے وصیت تو کوئی نہیں کی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کروں، تو کیا اس کا اجر اس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بس دیٹس آل، کوئی کمپلیکیشن والی بات نہیں کی۔ آئے مائے شائے والی بات ہوتی تو لوگ اور مطلب نکالتے، کیٹاگوریکلی فرمایا ہاں پہنچے گا۔ اولاد کا وہ ساری حدیثیں ایک چین سے میں نے جوڑی ہیں، بڑی ترتیب بڑی محنت کی ہے اس پہ تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے نہ کسی نے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں لیکچر میں دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کس فرقے کی حفاظت کرنی ہے، تو ہر بندہ اپنا مکتبہ فکر سامنے رکھ کے تو وہ مسئلے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ 2 نمبر یہ ہوتی پیچھے۔ چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث ہے جس کو اوپر والی حدیثوں سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث رمول الدین پہ لگا دے، وہ بالکل الگ حدیث ہے، یہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی اللہ کے لیے، لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، اس کو موقع نہیں ملا۔ اب اگر ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے وہ نظر اور منت پوری کر دوں تو یا رسول اللہ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہاں بھی آپ نے سیدھا فرمایا ہاں ملے گا۔ 7ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1852۔ ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو۔ پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا سنو،
اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا اور وہ مر جاتی تو کیا تم اس کی طرف سے قرض نہ ادا کرتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرتی. تو فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو نا. اللہ کے لیے اس نے منت مانی تھی تو تم اس کے بہاف پر، تم بیٹی ہو اس کی، اس نظر کو پورا کرو. الحمدللہ. بلکہ 8ویں حدیث جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو اور واضح کر دے گی. الحمدللہ. ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے ذمہ 1 مہینے کے روزے تھے. باقی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ وہ منت والے تھے. تو ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں رکھو. اب ساتھ بونس بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کر لیا، چونگے میں ایک چیز لے لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہ روزے تو اس نے منت مانے ہوئے تھے، میری والدہ نے کبھی حج نہیں کیا. اب یہاں منت کا ذکر نہیں ہے، یہ بالکل الگ حدیث ہے. یا رسول اللہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا. اب یہ نہیں کہا کہ نظر مانی ہوئی تھی، وہ الگ حدیث ہے. یا رسول اللہ اس نے تو حج نہیں کیا، اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں اس کے مرنے کے بعد، نہ وصیت کی نہ اس نے منت مانی ہوئی تھی، کہا اس نے کبھی حج نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی طرف سے کیا حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کرو. تو اسی کی بنیاد پر حج بدل کروایا جاتا ہے، اس پر نیابت ہوتی ہے. تو یہ جتنے اعمال احادیث میں ملتی ہیں ان پر نیابت ہوگی، لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام حدیثوں میں خالصتاً صرف اولاد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لہذا میں اس مسئلے میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ میری رائے ہے کہ ان کا موقف یہ صحیح ہے کہ یہ پرٹیکولر اولاد کے بارے میں ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی. دعا سب کی پہنچتی ہے، لیکن یہ جو صدقہ اور خیرات یہ سارا وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح مسلم میں اور پھر ابو داؤد میں آیا کہ اولاد اس کی کمائی ہے. تو اولاد کا جو ثواب ملے گا، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس کا قریبی ولی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ اور خیرات، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن الحمدللہ تمام مکاتب فکر میں، اہل حدیث، اہل تشیع میں، بریلویوں میں اور دیوبندیوں کے اندر، تمام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو مطلقاً صدقہ اور خیرات کے قائل ہیں کسی دوسرے کی طرف سے بھی. لیکن یہ موقف کمزور ہے، لیکن چونکہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں نے بتا دیا. مضبوط جو ہے اولاد ہے، لہذا اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہی کرے صدقہ اور خیرات. ویسے انشاءاللہ آپ کی طرف سے اولاد کے علاوہ وہ کرنے میں نہیں لگا، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اولاد ہی کرے گی، یہ بات بھی حق ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، کچھ خاص اعمال ایسے ہیں، اعمال کی خاص شکلیں کہ جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ خاص ہے. لیکن اگر کوئی شخص سنت سمجھتے ہوئے ان شکلوں میں سے کوئی شکل اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اگر وہ سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں کی. کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حبشی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا اور اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بڑا اہم سمجھا. صحابہ نے سمجھا یہ عام سی عورت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو دین کا کام کرنے والے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں. مسجد کی صفائی کرنے والی بوڑھی حبشی عورت تھی.
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا اس کا. ظاہر جنازہ پڑھا, ساری دعا کی اس کے لیے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو مسلم میں ترک ہے 2215 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہاں پر جو قبریں تھیں میرے آنے سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا ہے. الحمدللہ. اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی خاصیت ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جنازہ, ورنہ اس کا صحابہ بھی جنازہ پڑھ چکے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے جنازہ پڑھا, بزرگوں سے تو بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے. وہاں پر جو دفن تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے. ظاہر ہے وہ کافروں کی قبریں تو نہیں تھی, کافروں کی قبریں تو نور سے نہیں بھری جا سکتی. صحابہ ہی دفن تھے اور صحابہ نے جنازہ پڑھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھر دیا. آپ کو کہتا جی اگر میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا اور قبر پہ جا کر پڑھ لوں سنت پر عمل کرتے ہوئے, ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں, اس پر عمل ظاہری حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا فہم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی 8 سال کے بعد. یعنی کہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی شہدائے احد کے اوپر, اور اس میں ظاہر دعا کی آپ نے, اور وہاں پر آپ نے بڑا رکت انگیز خطبہ دیا. اور صحابہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے, عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے جیسا کہ آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں اور زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں. اور ظاہر ہے کہ شہدائے احد نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں. حضور نے وہاں پر جا کر ممبر لگا کر خطبہ دیا اور کہا کہ اے صحابہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں اپنے بعد کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور اس غرض میں پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں ہلاک ہوئی. اس میں اشارہ تھا جو کچھ ہونا تھا جنگوں میں. ہزاروں لوگ تو حضور کی وفات کے فوراً بعد ہزاروں صحابہ مرتد ہو گئے, مرتدین زکات بن گئے, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. پھر سیدنا مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کیا. تو آپ اشارے دے کر جا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا. اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا چلتا صفین اور نہروان وہاں تک پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں, دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. یہ صحابہ سے ہی خطاب تھا, یہ صحابہ کی کوئی گستاخی نہیں ہے, یہ ہوئے ہیں معاملات, صحابہ خود مانتے تھے. لہذا صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ امت کا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک میری امت کا گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. یعنی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کبھی شرک نہیں کرے گا. باقی 72 تو دوزخ میں جائیں گے, ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک دنیا کے مال میں تو پھنس سکتا ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے, لیکن شرک سے وہ محفوظ رہے گا. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے شہداء کے اوپر 8 سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ, اس میں ذرا دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ رک گئے اور فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں, ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. اب صحابہ کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا, یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کو کشف القبور ہو جاتا ہے. وہ کشف والا مسئلہ بھی میں نے مسئلہ نمبر 6B کے نام سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, کشف الہام اور خوابوں سے متعلق. صحابہ کو قبر کے نیچے نظر نہیں آ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی, اس کے 2 حصے کر کے آدھا ایک قبر پر اور آدھا ایک قبر پر, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا. اس میں یہ الفاظ نہیں ہے
یہ خود مولویوں نے جوڑ لیے ہیں کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی، وہ خشک بھی ذکر کرتی ہیں، ان کو یہ مت ماری ہوئی ہے کہ خالی ہری نہ ذکر کرنا، کائنات میں ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ بریکٹوں میں خود لگا لیے الفاظ. اور میری بھی زمانے جاہلیت کی ایک کتاب تھی اصالہ ثواب والی، آج پوری کتاب کا میں نے خود ہی پوسٹ مارٹم کر دیا. وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی چیزیں، اور حقیقت بات ہے مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا. ہم بھی اپنے مولویوں کے پیچھے اندھا دھند چلتے تھے، خود حدیثیں نہیں پڑھتے تھے کہ اوریجنل کیا حدیث ہے، تو اس لیے دھوکہ کھا جاتے تھے. تو الحمدللہ میرا یہ رجوع بھی پریکٹیکلی اصالہ ثواب والے مسئلے میں ریکارڈ ہو گیا. تو فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے. بعد میں کوئی ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس طریقے سے عذاب کسی کا کم کروایا جا سکتا ہے. اسی کی بنیاد پہ جا کے قبروں پر پھول پھینکتے ہیں. تو بھائی پھول پھینکنا ثابت نہیں. اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹہنی توڑے اور اس کے 2 حصے کر کے، جیسا کہ مردے کو دفناتے وقت بھی وہ ٹہنی ایک اس کے سرانے لگا دیتے ہیں تاکہ قبر کی لوکیشن پتہ چل جائے، بس ٹھیک ہے، دیٹس آل. پھول شول پھینکنا یہ ضیاء ہے اور اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا. دین کا مسئلہ وہ ہے جو پیٹ ثابت ہو. اس طریقے سے ڈرائیوڈ معنی اگر استعمال کریں گے اور اس کی بنیاد پہ کہیں گے جی چادر بھی قبر پہ چڑھائی جا سکتی ہے، کوئی ٹہنی لگ سکتی ہے، ٹہنی بھی سبز کلر کی ہوتی ہے، چادر بھی سبز کلر کی ہوتی ہے، اس طرح تو بھائی دین کا جنازہ نکل جائے گا. اور اسی کی وہ ایکسٹینشنز ہیں. وہ تیجا کرتے ہیں تیسرے دن، پھر 10واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، پھر برسیاں ہوتی ہیں، جمعراتیں ہوتی ہیں. یہ مولویوں کا روزگار لگا ہوا ہے. 11ویں شریف ہر مہینے کی 11 چاند کو، اور نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری ان کا بدنام کیا ہوا ہے کہ جی یہ انہوں نے شروع کروائی تھی. آج اس ویڈیو کی وساطت سے میرا چیلنج ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کریں کہ وہ 11ویں شریف کرتے تھے. یہ چیلنج ہے. یہ جو 150-200 سال بعد کسی مولوی نے آگے یہ کام شروع کروایا اور تھوپ دیا ان کے اوپر. جس طریقے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دی گئی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے، امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ المتوفا 148 ہجری، ان کی یوم وفات کو وہ عرس مناتے ہیں اور یہ کنڈے پھر چل پڑے. یہ جو مشہور ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ سنیوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے ایک بات کی ہے، یہ بات نہیں ہے. ان کی یوم وفات 22 رجب نہیں ہے، ان کی 26 یا 27 بنتی ہے. چونکہ اب رجب کا مہینہ تو میں نے یہ بتا دیا. یہ بیسیکلی ان کا عرس مناتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سیدنا علی کا عرس منایا، نہ خود انہوں نے ابھی کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا، اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے، یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں سالے ثواب. ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدعت کا لگے گا. 11ویں شریف کو شرک نہیں ہو جائے گی. یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زبان میں نہیں اس کو شریف کہہ رہا جو کہ مشہور ہے. اسی طریقے سے محرم کی شیرنی یا یہ کنڈے یا یہ تیجا 40واں، یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک. ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا تقرب، وہ میں پہلے بتا چکا، اس میں میرا پورا لیکچر بھی علیحدہ سے مسئلہ نمبر 68 موجود ہے. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 بیٹیاں خود دفن کی ہیں، جوان شادی شدہ 3 بیٹیاں. چوتھی ان کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہوئی. 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میرا یہ چیلنج ہے، کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجا کیا ہو، یعنی یہ کل کا ختم، یا 40واں یا جمعرات یا برسی. یہاں لوگ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڑا برا تے گمراہ ہو گیا ہے، یہ تے ان برسی بھی نہیں پیودی کرتا. بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا، یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا، یہ کنجوس ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی، پہلے خود فٹ ان کیا اور پھر فتوے لگاتے ہیں، اور دین سے جاہل اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی 40واں یہ تمام چیزیں، اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت، یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائس کی ہیں، اور اس کے اوپر پھر دلائل کیا دیتے ہیں، وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں.
کھانا حلال سامنے رکھا جاتا ہے, کھانا کھانا گناہ ہے؟ نہیں جی. اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے, اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو گناہ کیسے ہو جائیں گی؟ نیکی جمع نیکی جمع نیکی برابر ہے نیکی, میتھمیٹیکل ایکویشن. ہاں جی سناؤ, انہوں نے اسی جواب دے سکنے ہیں. ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیوں اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں شروع کر دیں وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں, میں ساتھ ہی ذکر کر دوں. بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا اور دعا کی. آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک اور بدعت ہے. شرک تو ہے ہی نہیں, وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی, اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں زیادہ ثابت نہیں ہے, لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے. یہ بھی پرٹیکولر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے. وہ کیسے ہے کہ یہ حدیث حضور کے معجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں, اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو چپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 بندوں کو لے کر آ جائیں, میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں, میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے, بکری کا بچہ ذبح کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر 300-400 صحابہ موجود تھے, سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آ گئے. ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا, حضور نے میرا راز بھی افشا کر دیا, میرے پاس تو 10 بندوں کا کھانا ہے. تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل الایمان مومنہ تھی, انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. 10 کو تم نے بلایا, باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا, تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اتنے ہی میں کیا حضور کا قاصد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھانپ کر رکھو, اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا, اس پر کچھ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا, کوئی ایسے کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی. یہاں تک تو بیان کرتے ہیں, تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا. پھر پوری سنت عمل کرو نا, کلام بھی پڑھو, دعا بھی, پھر سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو, پوری سنت پہ عمل کرو. یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ معجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے, اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. یہ تھوک والا ایسا چھپا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا. اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹانا, بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ. 300 سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے. پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیچکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے اوپر, تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا. الحمدللہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوک ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا, حالانکہ تھوک پاک ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ بھی دیکھا کہ کس کس طریقے سے 2 نمبریاں کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں, بڑا لنگڑا لولا, اور جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40واں برسی کرنا منع تو کہیں نہیں کیا. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے, جو آپ بات کریں کہتے ہیں یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب بھی اپنے معتقدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے, یہ چپ کر جائیں گے. چپ تو کریں گے ناڑی لوگ, کتاب و سنت کے منہج کے لوگ چپ نہیں کریں گے. آگے ہم سے کو پوچھے تو صحیح, انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ انشاءاللہ تعالی ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ قلم ٹوٹ جائے گی کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے.
لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے، اور جو نہیں بتائیں وہ جائز کیا، وہ ثابت ہی نہیں، وہ بدعت ہو جائیں گی۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، یہ ہوتی ہے؟ یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتی۔ زبان سے نیت ثابت نہیں، لیکن دل میں حاصل کرنا ضروری ہے، وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ یہ معاملات نہیں، انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا۔ اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے، الزامی جواب، جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں، اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم، جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، ہاضمے کی، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے۔ تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی، شیطان بھاگتا ہے۔ عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے نہیں بھائی، اذان تو بڑا اچھا کام ہے۔ یہ وہی بات، قرآن پڑھ رہے ہیں، کھانا حلال ہے، مرا ہوا بندہ مسلمان ہے، کیا ہوا اگر کر لیا؟ تو بھائی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے۔ بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں، اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے، تو عید کی 2 اذانیں دیا کرو۔ کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے۔ تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، کرو۔ کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع۔ اب یہ وہی جواب ہے، ہم وہی بات کریں گے، الزامی جواب۔ ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی؟ منع ہے کہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھاؤ کہ جس میں آیا ہو کہ عید کی اذان مت دو، جنازے کی اذان مت دو، نہیں ہے، ثابت نہیں۔ تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے۔ اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو 2 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، دونوں میں حدیث موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز داخل کی، فہو رد، اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے۔ کیٹیگوریکل، کوئی اچھی بدعت بری بدعت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی۔ اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر، اور سنن نسائی میں 3278 نمبر، کتاب الجمعہ چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے، چاہے جمعے کی ہو، عید کی ہو، کوئی خطبہ ہو، 6 باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، پہلی بات آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور یہ تمام دین میں جاری کیے جانے والے کام بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ بدعت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اس کو محو کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔